نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم الاربعین النووی کی حدیث نمبر 29 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے عربی عبارت سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ، پھر میں لفظی ترجمہ کروں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ الحدیث التاسع والعشرون تعبد اللہ لا تشرک به شیئا عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی، جس کے لیے اللہ آسان فرما دے اس کے لیے آسان ہے، اور وہ یہ کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو، اور انسان کا آدھی رات کو نماز پڑھنا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی تتجافى جنوبهم عن المضاجع آخر تک، یعنی یعملون تک۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں دین کی بنیاد، اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا اس دین کی بنیاد اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد کرنا ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں ان چیزوں کا مجموعہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا اسے اپنے اوپر روک رکھو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا گفتگو کے بارے میں بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں تم پر روئے، کیا لوگوں کو دوزخ میں منہ یا نتنوں کے بل زبان کے علاوہ بھی کوئی چیز گراتی ہے؟ اب اس کا لفظی ترجمہ۔ عن معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہا قلت میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی آپ مجھے خبر دیجئے، بتائیے، بعمل ایک ایسے عمل کے بارے میں، یدخلنی جو داخل کر دے مجھے، الجنت جنت میں، ویباعدنی اور دور کر دے مجھے، من النار آگ سے۔ قال آپ نے فرمایا لقد سألت البتہ تحقیق تم نے پوچھا ہے، عن عظیم بہت بڑی چیز کے بارے میں،
وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَيَسِيرٌ البتہ آسان ہے عَلَى اوپر اس کے من جس کے یسرہ اللہ آسان کر دے اس کو اللہ علیہ اس پر یعنی جس پر اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرما دے. تعبد اللہ تم عبادت کرو اللہ کی لا تشرک بہ شیئا نہ تم شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو. وتقیم الصلاۃ اور تم قائم کرو نماز کو. وتؤتی الزکاۃ اور تم دو زکات. وتصوم رمضان اور تم روزے رکھو رمضان کے. وتحج البیت اور تم حج کرو بیت اللہ کا. ثم قال پھر فرمایا الا ادلک کیا میں نہ بتاؤں تم کو علی ابواب الخیر بھلائی کے دروازوں کے بارے میں نیکی کے ابواب کے بارے میں. الصوم جنۃ روزہ ڈھال ہے. والصدقۃ اور صدقہ تطفئ الخطیئۃ خطاؤں کو بجھا دیتا ہے یعنی گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے. کما یطفئ الماء النار جیسے بجھاتا ہے پانی آگ کو. وصلاۃ الرجل اور انسان کی نماز فی جوف اللیل آدھی رات میں یعنی یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتی. ثم تلا پھر آپ نے تلاوت کی آیت تتجافا جنوبہم الگ رہتے ہیں ان کے پہلو عن المضاجع بستروں سے یعملون تک. ثم قال پھر فرمایا الا اخبرک کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں برأس الامر اس معاملے کے سر کی یعنی اصل کی. وعمودہ اور اس کے ستون کی. وضربۃ سنامہ اور اس کی کوہان کی بلندی کی حمد کی اونچائی کی. قلت بلا یا رسول اللہ میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتائیے. قال فرمایا رأس الامر اس کام کی اصل الاسلام اسلام ہے. وعمودہ اور اس کا ستون الصلاۃ نماز ہے. وذروۃ سنامہ الجہاد اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے. ثم قال پھر فرمایا الا اخبرک کیا میں نہ تمہیں خبر دوں کیا میں نہ بتاؤں تم کو بملاک ذالک کلہ ان تمام چیزوں کی اصل کی یعنی ان تمام چیزوں کا مجموعہ یا یہ ساری چیزوں کی جو اصل ہے وہ نہ بتاؤں. فقلت تو میں نے کہا بلا یا رسول اللہ جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فاخذ تو آپ نے لیا بلسانی اپنی زبان کو پکڑ لیا. وقال آپ فرمایا کف علیک ھذا اور روک رکھو اپنے پر اس کو یعنی اس کو سوچ سمجھ کر استعمال کرو. قلت میں نے کہا یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی وَإِنَّا اور بے شک ہم لَمُؤَاخَذُونَ البتہ ہم مواخذہ کیے جانے والے ہیں پکڑے جانے والے ہیں بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ جس کے بارے میں ہم کلام کرتے ہیں اپنی باتوں پر بھی ہماری پکڑ ہوگی. فقال تو فرمایا ثقلتك أمك تمہاری ماں تم کو روئی. وَهَلْ اور کیا يَكُبُّ النَّاسَ گراتی ہے لوگوں کو عَلَى وُجُوهِهِمْ ان کے چہروں پر. او قال یا فرمایا عَلَى مَنَاخِرِهِمْ ان کے نتنوں پر یعنی ناک کے بل. الا سوائے حصائد ألسنتهم ان کے زبان کی کھیتی کے علاوہ بھی کوئی اور چیز. اب میں آپ کو ایک دفعہ پڑھاؤں گی آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھی تاکہ آپ کی عربی عبارت بھی اچھی ہو جائے. عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير
الصوم جنۃ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح. اس وقت جو حدیث آپ نے سنی ہے یہ الاربعین النبوی کی حدیث نمبر 29 یعنی 29 ہے. التاسع والعشرون. اس حدیث کے دیگر طرق بھی ہیں. دیگر طرق کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ورژن کے علاوہ کچھ اور طریقے سے بھی یہ روایت ہوئی ہے، اور وہ بھی حضرت معاذ بن جبل نے ہی روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، تو جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے پایا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. صحابہ کے شوق دیکھیے، ان کے سوال دیکھیے، کوئی ایسی چیز بتا دے کہ بس جنت میں جاؤں. آپ خوش ہو گئے. تو روایت میں آتا ہے کہ آپ نے خوش ہو کے فرمایا تم نے ایک عظیم سوال کیا. یہ سوال بہت بڑا ہے. ویری گڈ کوشچن، ایکسیلنٹ، بریلینٹ کوشچن. جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے بہت آسان ہے. یعنی جنت کا راستہ آسان ہے جس کے لیے اللہ اس کو آسان کر دے. اور اللہ تعالیٰ کس کے لیے آسان کرتا ہے؟ جو واقعی جنت میں جانے کا شوقین ہو، خواہش رکھتا ہو، اس کی قیمت دینا چاہتا ہو. صحابہ کے سوال میں سے یہ سوال صرف انہی صحابی سے نہیں ملتا، اور روایات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ جنت میں جانے کی شدید حرص رکھتے تھے، اور جہنم سے بچنے کی بھی بہت شدید شدت سے ان کی خواہش تھی، کیونکہ ان کا آخرت پر یقین تھا. سرٹنٹی کے ساتھ وہ آخرت کو مان لیتے تھے کہ وہ دن ضرور آئے گا، اور وہ دن سب سے زیادہ سخت دن ہے، وہ سب سے مشکل دن ہے. ہماری یہ زندگی بیکار زندگی نہیں کہ ایسے ہی جیسے جی چاہے گزار دیں، یا اپنی من مانی کے یا اپنی مرضی کے یا اپنی خوشی کے بس کام کرتے رہیں جو دل چاہے. نہیں، عقل مند مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کا سفر اس طرح گزارتا ہے کہ اپنے اینڈ کو سامنے رکھ کے کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے، اور وہ وہی روٹس لیتا ہے جو اس کو وہاں تک پہنچائیں. اس کی منزل، اس کا منتہا اور اس کی ڈریم لینڈ جنت ہوتی، اور اس کے لیے کبھی اس کے راستے میں اونچ ہوتی، کبھی نیچ ہوتی، کبھی کانٹوں والا راستہ ہوتا ہے، کبھی آرام کا ہوتا ہے، کبھی کیسا کبھی کیسا. وہ تھک بھی چاہتا ہے تو بیٹھتا نہیں، کیونکہ اس نے وہاں پہنچ کے دم لینا ہے. وہ راستے میں رک کر کسی سے پوچھنا بھی ہے تو اسی راستے کا سوال کرتے کہ وہاں کیسے پہنچوں اگر کہیں کچھ مشکل بھی نظر آئے تو. اور پھر یہ کہ صحابہ کرام کی جو یہ بلند ہمتیں ہیں، یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی مثال ہے
کہ ہمیں بھی صرف دنیا میں اٹک کر نہیں رہ جانا چاہیے. جیسے اقبال نے کہا نا، علامہ اقبال نے کہا اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. یعنی تجھ پر ایک اور وقت بھی آنے والا ہے اور ایک اور جگہ بھی تو نے جانا ہے، اس لیے صرف اس دنیا میں اٹک کے نہ رہ جانا کہ یہی کی پریشانیاں بس پالتے رہو اور یہی کی فکر لگا کے بیٹھے رہو اور صرف یہی کے لیے کماتے رہو اور صرف یہی کو سنوارتے رہو. نہیں، اس سے آگے بھی جانا ہے. تو اگلی منزل کو دیکھو، وہاں کیا چاہیے. اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک بہت عظیم سوال کیا ہے، تو بات یہ کہ اس اعتبار سے بھی بہت عظیم، بہت بڑا ہے، کیونکہ جنت ایک بڑی منزل ہے، ایک بڑی جگہ، سب سے بہترین جگہ ہے اور سب سے بڑی کامیابی، فوز عظیم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، جنت تک پہنچ گیا، وہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا. اصل کامیاب وہ ہے، اصل سکسیسفل لائف یہ ہے. اس سے پیچھے انسان کو کچھ بھی مل جائے، ملینئر بھی ہو، دنیا کا سب سے بڑا انسان ہو، زبردست شہرت ہو، جو مانگے وہ مل جائے اس کو دنیا میں، لیکن اگر آخرت میں کامیاب نہیں تو وہ خوش قسمت نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہے. کامیاب وہ ہے جو جنت تک پہنچ جائے. ہم سب اپنے دل میں جھانک کر پوچھیں، اپنے سب سے بڑی ڈیزائر اور وش اور سب سے بڑی خواہش کو ٹٹولے کیا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا مانگتے ہیں، ہماری دن رات کس فکر میں گزرتے ہیں، ہم نے اپنی کون سی منزل بنا رکھی، ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، کس کے لیے سب سے بڑی پرائز پے کرنا چاہتے ہیں، کس کے لیے اپنا سب کچھ لگا دینا چاہتے ہیں. اگر وہ جنت سے کم کوئی چیز ہے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے. باقی ساری چیزیں زندگی میں آتی اور جاتی رہتی ہیں، وہ منزل نہیں ہے. ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھیں اپنی گزشتہ لائف کو. کبھی آپ ایک چھوٹے سے بچے تھے، پھر آپ ٹین ایجر ہوئے، پھر جوان ہوئے، پھر جن لوگوں کی آپ میں سے شادی ہو چکی ان کی شادی ہوئی، پھر وہ ایک ملک سے دوسرے ملک چلے گئے، پھر ان کے بچے ہوئے، پھر بچے بڑے ہو گئے، پھر ان کی شادیاں ہو گئی، پھر ان کے بچے ہو گئے، پھر زندگی کا یہ حصہ آ گیا. پھر آگے کیا ہے؟ اتنی منزلیں تو گزار چکے ہیں، یہاں ٹھہر تو نہیں سکتے، رک نہیں سکتے. کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ آپ وقت کو روک لے کے بھی آگے نہیں جاؤ. آپ چمٹ بھی جائے نا کسی چیز سے کہ مجھے اس سے آگے نہیں جانا، مجھے جوان ہی رہنا ہے، مجھے بڑا نہیں ہونا، مجھے بوڑھا نہیں ہونا، مجھے مرنا نہیں، مجھے قبر میں نہیں جانا. کسی بھی طرح ہماری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی. کوئی بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، نہ ہم خود کر سکتے کہ اپنے سفر کو روک سکیں اور نہ کوئی اور کر سکتا ہے. نو ون کین ہیلپ. تو یہ اتنی بڑی ریالٹی، اتنی سرٹن چیز ہے کہ جس کو ہمیں فیس کرنا ہی کرنا ہے. اور عزیز بہنوں، پھر صرف اتنا ہی تھوڑی ہے کہ مر کے قبر میں چلے جانا ہے. پھر سور پھونکا جائے گا، قبر سے اٹھایا جائے گا، پھر اس کے بعد حشر کا میدان ہوگا 50,000 سال کا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے اور دعا مانگیں گے، شفاعت کریں گے کہ یا رب حساب قائم ہو جائے. پھر حساب قائم ہوگا، پھر سب کا حساب ہوگا، یعنی مومنوں کا حساب ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. پھر وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا. منافقین جہنم کا راستہ لیں گے، لیکن مومنین پل صراط کے اوپر سے گزر کر آگے پھر ایک پل ہوگا قنطرہ، جس میں ان کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے خلاف کچھ بھی چھوٹا موٹا میل کچیل یا بدگمانیاں یا کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں اس کو صاف کیا جائے گا، پھر جا کے جنت میں داخلہ ہوگا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرا کرتے تھے کہ اگر میرا ایک قدم جنت کے اندر اور دوسرا جنت کے باہر ہو، میں اس وقت تک ڈرتا رہوں گا کہ پتہ نہیں میں کہیں پیچھے نہ کھینچ دیا جاؤں. میری فکر اس وقت تک رہے گی. تو جو جنت کا جانے والا تھا وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا، وہ آرام کی نیند نہیں سو سکتا، وہ کسی بھی چیز پہ راضی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے فکر لگی ہوئی ہے کہ ہر روز تو میرا ایک قدم آگے ہی جا رہا ہے، پیچھے تو نہیں آ رہا. اور پھر ایک دن فرشتہ آ جائے گا، جان لے جائے گا، پھر ایک دن اس زمین کے اوپر بیٹھے اس کے نیچے چلے جائیں گے. اب دیکھیں گے جب میں کبھی قبرستانوں کو دیکھتی ہوں تو، اور کبھی کبھی ایسی نیوز پڑھنے کو ملتی ہے، اگر آپ نیشنل جیوگرافک میں دیکھیں تو بعض اوقات آرکیالوجسٹ ایسی جگہ کھودتے ہیں کہ جہاں
قبروں کی لیئرز ہوتی ہیں، ایک کے نیچے ایک، ایک کے نیچے ایک. ہمیں نہیں معلوم جس جگہ پہ اس وقت ہم بیٹھے اس کے نیچے بھی کوئی قبرستان ہے. ہمیں نہیں پتا جہاں ہماری قبر بنے اس کے بعد اس کے اوپر کیا بنا دیا جائے، کوئی پلازا بن جائے یا کوئی بلڈنگ بن جائے، کوئی گھر بن جائے، پتا جانے کیا ہو، یا کوئی کھیت اگا دیا جائے. اللہ عالم، یو نیور نو. کیونکہ دنیا میں ایسی ایسی ڈسٹرکشنز ہو رہی ہیں، ایسی ایسی تباہیاں آ رہی ہیں، ایٹم بامز بن رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا چیزیں ہو رہی ہیں. کہاں ہوں گے ہم؟ کیا ہستی ہے ہماری؟ کبھی اپنے بیڈ روم میں رات کو لیٹے ہو، آنکھ کھولے سوچا کریں آج تو میں اس بیڈ کے اوپر پڑی ہوں، اور ایک دن اس بیڈ کے نیچے جو زمین ہے اس کے بھی نیچے جانا ہے. اگلا بیڈ روم وہ ہے، دیٹ از مائی نیکسٹ بیڈ روم. کوئی نہیں مجھے اس سے بچا سکتا، کوئی بھی نہیں. پکی یقینی بات ہے. تو پھر عقل مند کون ہے جو اس بیڈ روم کی فکر زیادہ کرے اس بیڈ روم کی نسبت، جو اس گھر کی فکر زیادہ کرے اس گھر کی نسبت، جو اس دنیا کی فکر زیادہ کرے اس دنیا کی نسبت، جو یہاں کی خوشیوں سے زیادہ وہاں کی خوشیوں کا غم کھائے. ایسا شخص ہر چیز سے پھر بے نیاز ہو جاتا ہے. تو لوگ اسے کیا کہتے ہیں، کون اس سے کتنا خوش ہے کتنا راضی ہے نہیں ہے، وہ اللہ کے اوپر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور اپنی دوڑ سیدھی رکھتا ہے اللہ کی طرف کہ میری منزل وہ ہے. تو معاذ بن جبل بہت عقل مند انسان تھے جنہوں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بس وہ کام بتا دیجئے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا. آپ نے فرمایا ہاں سوال بہت بڑا ہے، بس اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے. اسی طرح ایک اور روایت میں ملتی ہے جو حضرت انس سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انصار اکٹھے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپس میں کہنے لگے ہم کب تک کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کے لاتے رہیں گے، یعنی دنیا کے کاموں میں کب تک بزی رہیں گے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں کہ وہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ ان پہاڑوں سے چشمے جاری کر دے. سو وہ اکٹھے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمیں دنیا کے کاموں سے کوئی نجات دلا دیں اور ہم کچھ اور کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا انصار کو خوش آمدید، ویلکم. آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے انصار سے. اللہ کی قسم آج تم مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا، اور میں اللہ سے تمہارے لیے جس چیز کا سوال کروں گا، جو بھی دعا کروں گا وہ مجھے ضرور عطا کرے گا. یہ سب دعا کی قبولیت ہے، مانگو کیا مانگتے ہو. یہ سن کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کیا تم دنیا چاہتے ہو؟ بس اتنی بات کہ پہاڑوں سے چشمے جاری ہو جائے، کام آسان ہو جائے. آخرت کا مطالبہ کر لو، آخرت مانگ لو. چنانچہ وہ سب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ انصار کے بچوں کے بچوں کی مغفرت فرما دے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری دوسری اولادوں کے لیے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے انہیں بھی دعا میں شامل کر لیا ہے. پھر انہوں نے اپنے اپنے موالی یعنی اپنے آزاد کردہ غلاموں کا ذکر کیا کہ وہ جو پہلے ہمارے ساتھ ہوتے تھے اب نہیں ہیں، تو آپ نے انہیں بھی شامل کر لیا کہ اللہ ان سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ ہے اصل فکر کی چیز. اور انصار بھی کتنے عقل مند تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا آپ ہمارے لیے بہت بڑے مال و دولت اور دنیا کی دعائیں کیجیے. ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر ہمیں کسی وقت پتہ چلے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو کیا مانگیں گے، اس وقت کس چیز کے حریص ہوں گے. بس اسی سے پتہ چل جائے گا کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے، دنیا ہے یا آخرت ہے. کیونکہ انسان کے منہ سے وہی نکلتا ہے جو اس کی خواہش، تمنا، آرزو اور محبت ہوتی ہے. جس کی چاہت شدید ہوتی وہ اچانک بھی منہ سے نکل آتا ہے. اس کے لیے بہت سوچنا نہیں پڑتا کیونکہ وہ خیال دل پہ غالب رہتا ہے. پھر اسی طرح آپ کے ایک خادم ہیں جن کا نام ربیعہ بن کعب ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارا کرتے تھے اور آپ کے لیے وضو کا پانی وغیرہ لاتے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. یعنی تم جو میری خدمت کرتے ہو اور رات کے وقت پانی لاتے ہو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ سوچنے کی مہلت دیجیے. آپ نے فرمایا سوچ بچار کر لو. میں نے سوچا کہ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے گی، جیسی ہے اتنی گزر گئی اگلی بھی گزر جائے گی، لہذا آخرت سے بہتر مجھے اپنے لیے کوئی چیز محسوس نہ ہوئی. چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا. آپ نے پوچھا تمہاری کیا ضرورت ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے سفارش کر دیجیے وہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے. آپ نے پوچھا تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے، یعنی کس سے مشورہ کیا؟
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے کسی نے یہ بات نہیں سمجھائی، بلکہ میں نے خود ہی اپنے معاملے میں غور و فکر کیا کہ دنیا تو دنیا والوں سے چھن ہی جاتی ہے، کتنی بھی ہو چلی جاتی ہے، ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں جو کچھ مال ہے یا اولاد ہے یا ڈگریاں ہیں یا ناموری ہے، جو بھی چیز جس کی لوگ تمنا کرتے ہیں، وہ ساری ہاتھ سے چلی جاتی ہے، کون سی چیز باقی رہتی؟ ساتھ کیا جاتا ہے؟ کون جاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو میں نے سوچا کہ دنیا تو ہر ایک سے چھین ہی جاتی، لہذا میں نے چاہا آخرت کے لیے درخواست پیش کرتا ہوں، کیونکہ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت بہتر بھی اور باقی رہنے والی ہمیشہ کے لیے۔ آپ نے فرمایا تو پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو، خوب سجدے کرو، یعنی نمازوں کی کثرت کر دو اگر میرے ساتھ وہاں رہنا چاہتے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، تو آپ نے انہیں فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ آپ نے پوچھا اچھا اس کے علاوہ کچھ اور؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، آپ پھر یہی میرے لیے مانگیے، مجھے یہی چاہیے۔ یعنی اتنے سچے تھے، انہوں نے دوسری دفعہ میں بھی چانس نہیں لیا کہ اچھا میں اب تو کچھ اور مانگ لوں، جنت تو پکی ہوگی، اب کچھ اور دنیا مانگتے ہیں۔ کہا نہیں، وہی چاہیے۔ اور یہ حقیقت ہے، جس کی آخرت اچھی ہو گئی اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور دنیا میں جو رزق لکھا ہے وہ تو مل کے ہی رہے گا۔ دنیا کے لیے انسان کو اللہ نے اسباب اختیار کرنے کے لیے کہا ہے، انسان محنت کرے، کوشش کرے، لیکن لالچ نہ رکھے، دنیا کا حرص نہ رکھے، فکر نہ کرے، حرص آخرت کی ہو، کیونکہ اصل کامیابی وہی ہے۔ اور جب انسان کی حرص ہو جاتی ہے تو بعض اوقات کچھ کام ایسے بھی کرنے پڑتے ہیں جو بڑے مشکل لگتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات تو بڑی ہے، سوال تو بڑا ہے، چیز بھی بہت بڑی ہے جنت، لیکن جس کو اللہ آسان کر دے اس کے لیے آسان بھی ہے، مشکل نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جنت میں جانا ناممکن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کا راستہ کوئی مشکل راستہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مشکلیں ہر جگہ آتی، اگر آپ دنیا کا کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی مشکل ہوتی، صرف دین میں نہیں ہوتی۔ تو دین میں ہمیں اگر کہیں کوئی مشکل پیش آئے، مثلا نماز پڑھنی مشکل ہے، یا روزہ رکھنا مشکل لگ رہا ہے، یا حج پہ جانا بڑا مشکل لگتا ہے کہ سب کچھ کام کاج کیسے چھوڑ کے پہنچوں، یا کوئی بھی اور کام، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز شروع میں تھوڑی سی مشکل لگتی، پھر آسان ہو جاتی۔ جب آپ سفر شروع کر دیتے ہیں، قدم اٹھا لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے دین میں جو ہمیں جن پابندیوں کا حکم دیا ہے، جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں، وہ اس لیے نہیں فرض کی کہ ہم مشکل میں پڑ جائیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بھیجا کہ لوگوں کو تبلیغ کرے، تو آپ نے ساتھ یہ تلقین بھی کی یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہیں کرو، خوشخبریاں دیا کرو اور متنفر نہ کرو، لوگوں کو دین سے نفرت نہ دلاؤ، ایسی باتیں مت کرو دین کی کہ جس سے لوگ دین سے گھبرا جائیں، پریشان ہو جائیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، تم لوگ نرمی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کرنے کے لیے نہیں۔ لہٰذا جو لوگ بھی دین کی تعلیم دیتے ہوں، سکھاتے ہوں، پڑھتے پڑھاتے ہوں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیا کرے، ان کے ساتھ آسان معاملہ کیا کرے، تاکہ وہ دین کے ساتھ لگے رہیں، جڑے رہیں۔ تو پہلی چیز جو دین کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلا کام اللہ کی عبادت اور شرک سے پرہیز۔ اللہ کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا عبادت کس چیز کا نام ہے؟ لفظ عبادت کیا ہے؟ بندگی اور ٹوٹل سبمیشن ٹو اللہ، ٹھیک ہے، اور عاجزی، گڈ، اللہ کی محبت اور اس کی بڑائی انتہائی عاجزی کے ساتھ کرنا، اللہ سے محبت بھی کرنا اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اکڑ کے نہیں، ہمبل ہو کر، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ نماز کے 3 حصے، حدیث میں آتا ہے کہ نماز کی 3 تہائیاں، یعنی ٹوٹل نماز کو آپ 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کی۔ ایک ہے طہارت، وضو وغیرہ، دوسرے رکوع اور تیسرے سجدہ۔ اور سجدہ عبادت میں سب سے اہم ترین مقام ہے۔
اب آپ دیکھیے کہ جب آپ رکوع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ رکوع میں کیا ہوتا ہے؟ آپ جھک رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بینڈ کرتے ہیں، نیچے کرتے ہیں، سر بھی جھکاتے ہیں، اپنی نگاہیں بھی سجدے کی جگہ پر رکھتے ہیں. پھر سجدے میں بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ بالکل نیچے چلے جاتے ہیں، زمین پہ ناک اور ماتھا رکھ دیتے ہیں، ساری اکڑ ختم، عاجزی عاجزی. اور پڑھتے کیا ہیں؟ رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ میرا رب بہت عظیم ہے، سبحان پاک ہے میرا رب جو بہت عظیم. اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی. ہم جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کو عظیم قرار دے رہے ہیں. سجدے میں کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، میرا رب بہت اعلیٰ ہے، بالکل پاک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں. یہ ہے عبادت کی معراج، یہ ہے عبادت کی انتہا. ساری عبادتوں میں افضل ترین عبادت نماز، اور نماز میں سب سے اعلیٰ ترین مقام سجدہ. اور حقیقت یہ کہ جس سے انسان محبت رکھتا ہے اس کے آگے جھکنا کچھ مشکل نہیں ہوتا. اس کی ہر بات توجہ سے سنتا ہے، غور کرتا ہے. اور جس سے محبت نہ ہو اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. اور 10 دفعہ ایک بات کہتے تو سمجھ ہی نہیں آتی کیا کہہ رہا ہے. تو محبت چیزوں کو بہت آسان کر دیتی، مشکل سے مشکل کو آسان کر دیتی. تو عزیز بہنوں، نماز صرف ایک ریچول نہیں کہ کھڑے ہو جائیں اور بغیر سوچے سمجھے کچھ پڑھ کے جلدی سے رکوع جلدی سے سجدہ نہیں. عبادت کیا ہے؟ اللہ سے محبت اور اس کی عظمت کا احساس انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ. یعنی ایک طرف اللہ رب العزت ہے جو بہت عظیم ہے، اور ایک طرف میں ہوں جو بہت حقیر ہے. کیونکہ وہ دینے والا ہے، ہم لینے والے ہیں. وہ پیدا کرنے والا ہے، ہم مخلوق ہیں. موت اس کے ہاتھ میں، ساری اکڑ چلی جائے گی. ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، ہر چیز پوری کائنات میں اس کی مرضی سے ہو رہی. جو کچھ اس وقت ہمارے پاس ہے سب اسی کا بنا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے. تو اسی کے آگے جھکنا ہم پر لازم ہے. تو عبادت دل کی خوشی سے، کیونکہ محبت کے ساتھ جب آپ کرتے ہیں نا تو خوش ہوتے ہیں. جو کام محبت میں کیا جائے خواہ وہ مشکل ہو، اس کو کر کے پھر بھی خوشی ہوتی. مثلا آپ کی کوئی محبوب ترین ہستی آ رہی ہو تو آپ سب سے اچھا کھانا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ جب کتنی محنت کر چکتے ہیں پھر بھی آپ خوش ہوتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، اور ایک ایک چیز سامنے رکھتے ہیں اور محبت سے. اور پھر آپ کی خوشی کس میں ہوتی؟ اس میں نہیں کہ وہ کچھ نہ کھائے تاکہ میں خود ہی کھا جاؤں سارا. کس چیز میں خوشی ہوتی؟ کہ کسی طرح وہ کھا لے، کھلا کے خوشی ہوتی. کس کو کھلا کے خوشی ہوتی؟ جس سے ہمیں محبت ہوتی. ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں، ہم دینا چاہتے ہیں. تو جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر جھکنا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے مال خرچ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ جدھر بلاتا ہے دوڑنا چاہتے ہیں، پھر اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو جاننا چاہتے ہیں. اس لیے عبادت ایسے ہی نہیں کہ بس ہاں ٹھیک ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادت ہوگی، نہیں. وہ خانہ پوری نہیں کہ ہاں یہ بلاک یہاں رکھ دو یہاں رکھ دو یہاں رکھ دو، نہ. دل کے اندر شدید محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور شدید عاجزی. اچھا، بعض لوگ دین کا کچھ کام کر کے کوئی عبادت کر کے نا احسان جتاتے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے بہت کر لیا، پڑھ لی ہے نماز، کر لیا ہے، یہ دے دیا ہے. چاہے زبان سے نہ بھی کہنا لیکن اپنے رویے سے بتا رہے ہوتے ہیں، اپنے ایکشن سے کر رہے ہوتے ہیں. بہت تھک گئے، قرآن پڑھ لیا تو تھکاوٹ ظاہر، کیوں بھی نیکی کا کام کیا تو احسان جتایا. کبھی لوگوں کو دیتے ہیں کچھ تو ان کو بھی احسان جتاتے نہیں. جو کام محبت سے ہوتا ہے اس میں احسان نہیں جتانا ہوتا، اس میں انسان خوشی سے کرتا ہے وہ کام. تو عبادت محبت کے ساتھ. ہاں، منافق جو تھے وہ اپنی نیکیوں کا احسان جتاتے تھے. اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ پہ احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے. قل لا تمنوا علیہ، ان سے کہیے مجھ پہ مت احسان جتاؤ، اسلامکم، اپنے اسلام کی، یعنی اسلام لا کر مجھ پہ مت احسان کرو. اور ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات لوگ کوئی بھی دین کا یا اچھا نیکی کا کوئی کام کریں گے تو اس میں ایسا ہی کچھ رویہ ہوگا کہ جیسے پتہ نہیں کیا کر دیا انہوں نے. کبھی لوگوں پہ احسان جتانے لگیں گے تو لوگوں پہ بھی نہیں جتانا چاہیے. مثلا میں یہاں آئی ہوں، میرا آپ پر کوئی احسان نہیں، نہ مجھے احسان جتانا. آپ آئے ہیں، کسی پر بھی احسان نہیں کر رہے. ہم میں سے ہر ایک جو بھی نیکی کا موقع ملے تو کیا سوچے، یہ اللہ کو مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی ہے کہ یہ وقت مجھے دے دیا کہ میں اس کے اور قریب ہو جاؤں، چند قدم اور اس کی طرف بڑھ جاؤں.
پھر تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک شرک کی نفی نہ کی جائے. تو اس لیے توحید سب سے اہم ترین کام ہے، سب سے بلند کام ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں صرف اللہ کے لیے کریں، اللہ کی محبت میں کریں. ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے توحید کے علاوہ کوئی اور نیک کام نہیں کر رکھا تھا. تو جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا دینا، جب میں جل کے کوئلہ بن جاؤں تو میری ہڈیوں کو پیس دینا، پھر جس دن تیز ہوا چلے تو کچھ حصہ میرا ہوا میں اڑا دینا، کچھ میرا سمندر میں بہا دینا، کچھ مٹی میں ملا دینا. تو گھر والوں نے ایسا ہی کیا. جب وہ مرا تو اس نے اپنا خاتمہ کر لیا، یعنی اپنے خیال میں یعنی بالکل اب وہ ختم مٹی. لیکن وہ تو اللہ کے قبضے میں تھا. انسان مٹی ہو کر بھی اللہ کے قبضے میں ہے، کہاں سے بھاگ سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہوا کے فرشتوں کو حکم دیا اور پانی کے فرشتوں کو حکم دیا کہ لے آؤ اس کی راکھ. وہ لے آئے، فوراً حاضر ہوئے، کن کہہ کے اسی وقت اس کو واپس زندہ کر دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے پوچھا جب وہ کھڑا تھا کہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں حکم دیا تھا اپنے بچوں کو؟ اس نے کہا یا اللہ آپ کے ڈر سے، آپ سے خوف کی وجہ سے میں آپ سے ڈرتا تھا. اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. تو یہ جو اللہ کا ڈر ہے، یہ جو اللہ کی عظمت ہے کہ اللہ بڑا ہے، مجھے پکڑ لے گا، میں مٹی ہو جاؤں کہ کوئی مجھے پکڑے نہ، یہ اس کے خیال کے مطابق، ہر کوئی اپنے خیال کے مطابق ہی معاملہ کرتا ہے. اسی ڈر کا نام تقویٰ ہوتا ہے. یہی تقویٰ ہے کہ اللہ بس آخرت کے عذاب سے بچانا اور اس بری مار سے بچانا اور اس پکڑ سے بچانا. جس بندے کے اندر یہ آ جاتا ہے نا، یہ کیفیت آ جاتی، وہ اپنی زبان بھی احتیاط سے استعمال کرتے، وہ بندوں کے لیے بھی اچھا سوچتا ہے، وہ ہر ایک کا خیر خواہ ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ بس ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو آخرت میں. وہ ہر ایک کے لیے ہمدرد ہو جاتا ہے. جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے، صرف دنیا کے بارے میں سوچتے، جب ان کے اندر انسانوں کی ہمدردی ہوتی ہے تو ان کو دنیا کی تکلیفوں سے بچاتے رہتے. ہاں ان کو سخت ہاتھ نہ لگ جائے، ان کو گرمی نہ لگ جائے، ان کو سردی نہ لگ جائے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب بھی اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آخرت کی فکر کریں. اس کے برعکس اگر کوئی شخص توحید پر نہ ہو، چاہے وہ بڑے بڑے نیکی کے کام کر رہا ہو، تو اس کے عمل قابل قبول نہیں، کیونکہ اس نے رب کا حق نہیں پہچانا، وہ رب سے نہیں ڈرا، اس نے رب سے محبت نہیں کی. جس نے اس کو سب کچھ دیا اس نے اس کا شکر ادا نہیں کیا. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان جاہلیت کے زمانے میں صلہ رحمی کرتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، مسکینوں کو، تو کیا اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ کام اس کو فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اے میرے رب قیامت کے دن مجھے معاف کر دے. اس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی، رب کا ڈر ہی نہیں تھا. تو اگر کسی کے دل میں رب کا ڈر نہیں تو بھلے وہ لوگوں کی خدمت کرتا رہے، اس کی یہ خدمت اس کو فائدہ نہ دے گی. کیونکہ اصل بنیاد کیا ہے کہ جس نے سب کچھ دیا سب سے پہلے اس کا حق دیا جائے، اس کو پہچانا جائے. اب یہ جو کہا گیا نا اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، تو اس کا مطلب صرف بت یا درخت یا چاند ستارے نہیں کہ جن کو لوگ معبود سمجھ کے ان کو شریک کرتے ہیں. اس سے مراد کوئی بھی، چاہے کوئی مقرب فرشتہ ہو، انبیاء ہوں، رسول ہوں، دیگر فرشتے ہوں یا عام انسان ہوں، کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے. عبادت خالصتاً اللہ کے لیے کی جائے. ایک حدیث میں آتا ہے، ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا لوگوں اس شرک سے بچو جس کی آہٹ چونٹی سے بھی زیادہ ہلکی ہوتی، یعنی چونٹی چلتی ہے نا تو اس کے پاؤں کی آواز نہیں آتی. کہا کہ کوئی شرک ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اندر آ جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ شرک کر رہا ہے. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کی آہٹ یا اس کی چال چونٹی سے بھی زیادہ ہلکی ہے تو پھر ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا، اب کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا تم یہ دعا مانگا کرو، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ. اے اللہ ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ کسی کو جان بوجھ کر آپ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اور اس چیز سے معافی مانگتے ہیں جسے ہم جانتے ہی نہیں. یعنی جو شرک تو واضح ہے وہ تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اس کا کیا کریں؟ تو یا اللہ ہمیں اس سے بچا اور ہمیں معاف کر دے.
تو یہ دعا جو ہے اگر آپ لکھ کے کہیں لگا لیں تو کم از کم دن میں ایک دفعہ یا کبھی کبھار ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ ہمیں واقعی نہیں پتا کہ ہم کون کون سے شرک کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہوگا بعض اوقات آپ کے پاس جو گریٹنگ کے کارڈز ہوتے ہیں، شادی کے کارڈ ہوتے ہیں، کتنا خوبصورت کاغذ ہوتا ہے، اتنے خوبصورت کلرز ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی کیلیگرافی آپ سیکھ لیں تو ایسی دعائیں اپنے ہاتھ سے بھی لکھ کر آپ کہیں نہ کہیں لگا سکتے ہیں جہاں آپ کی نظر پڑتی رہے، اور آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان چیزوں کے بارے میں مانگتے رہیں۔ تو جب فکر ہوگی تو پھر یہ سارے کام اور طریقے بھی آ جائیں گے اور کر بھی لیں گے۔ بائی دا وے، یہ جو چھپا ہوا شرک ہوتا ہے جس کا پتہ ہی نہیں چلتا اور اندر آ جاتا ہے، یہ کون سا ہوتا ہے؟ ریاکاری، یعنی انسان کسی دوسرے انسان کو دیکھ کے عمل کرے، ویسے نہ کرے۔ مثلا آپ بازار میں جا رہے ہیں، آپ نے کوئی دوپٹہ نہیں کیا ہوا، نہ سر ڈھانکا ہوا ہے یا نہ پراپر طریقے سے نہیں کیا، اچانک آپ دیکھتے ہیں اپنی کسی دوست کو جو قرآن پڑھتی یا پڑھاتی، تو آپ کیا کرنے لگے؟ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگ گئے کہ میں نے اس کو دیکھ کے دوپٹہ کرنا۔ اب یہ کیا ہوا؟ کس کے لیے ہوا؟ اللہ کے لیے تو نہیں نا، اللہ تعالیٰ تو پہلے بھی تھے۔ تو اب آپ اس کو دیکھ کر جو ٹھیک ہو رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ بس پڑھے جا رہے ہیں، لیکن جو ہی آپ نے دیکھا کوئی کمرے میں آ گئے تو ایک دم ٹھیک سے نماز پڑھنے لگے، اچانک یہ چپکے سے یہ شرک اندر آ گیا، ریاکاری، کہ یہ کیا کہے گا، کیسی نماز پڑھی، میں ذرا اچھے سے نماز پڑھ لوں۔ یہ شرک بظاہر خفی ہے، چھپا ہوا ہے، چھوٹا لگتا ہے، لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا چھپا ہوا شرک، وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو خوبصورت بنا لیتا ہے۔ جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو نماز اچھی پڑھنے لگتا ہے۔ ہم نے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہ کچھ چھوٹی بات نہیں، یہ بہت خطرناک کام ہے، انسان کے اعمال کو برباد کرنے والی۔ بندوں کے ڈر سے ہمیں نہیں اچھا بننا، ہمیں اللہ کی خوشی کے لیے اچھا بننا ہے، اور وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ پھر کچھ عمل ایسے ہیں کہ جو شرک کی وجہ سے ضائع بھی ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو جمع کریں گے، اللہ تعالیٰ کہاں جمع کریں گے؟ سب کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں جمع کریں گے، سب کو جمع کریں گے، اور اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ تو ایک پکارنے والا پکارے گا، ایک منادی آواز دے گا، یعنی ایک بہت بڑا اعلان ہوگا، اناؤنسمنٹ ہوگی۔ وہ اناؤنسمنٹ کیا ہوگی؟ جو شخص کسی عمل میں اللہ کے لیے دوسرے کو شریک ٹھہراتا رہا، اسے چاہیے کہ اس کا ثواب بھی آج اسی سے جا کر لے۔ جو شخص لوگوں کے لیے نیک بنا رہا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اسے چاہیے کہ وہ آج انہی لوگوں سے ثواب لے جا کے، کیونکہ اس نے ان کے لیے کام کیا تھا، اللہ کے لیے نہیں کیا تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام شرکاء سے زیادہ شرک سے بیزار ہے۔ تو شرک کی یہ ایسی قسم ہے کہ جس کے بارے میں عام طور پر لوگ فکر نہیں کرتے، دکھاوے کے کام کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں ہمیں بہت کانشیس ہونا ہے۔ اور اس کے کانشیس ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی کام کر رہے ہیں تو ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنا جائزہ لیں، کس لیے کر رہی ہیں، کیوں کر رہی ہیں، اور اس وقت کیوں کر رہی ہیں، کون سا وقت ہے، کون سی جگہ ہے، کتنی کوانٹٹی ہے، کتنی کوالٹی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھا کریں۔ کیونکہ اعمال کو جب کوئی وزن ملے گا تو وہ ان سب چیزوں کے اعتبار سے کہ کس جگہ کیا۔ مثلا یہاں اگر ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو 2 رکعت ہے، مسجد الحرام میں پڑھتے ہیں تو کتنی ہوگی وہی 2 رکعت؟ 1,00,000 کے برابر ہوگی۔ تو جگہ سے، مکان سے فرق پڑ گیا نا۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں، یعنی عام دنوں میں تو اور بات ہے، رمضان میں پڑھتے ہیں تو ثواب بڑھ جاتا ہے، ہر چیز کا اجر بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم عام حالات میں کوئی پیسے خرچ کرتے ہیں تو بھی اجر ہوتا ہے، لیکن جب ہمیں خود بھی ضرورت ہو اور پھر ہم دیتے ہیں کسی کو تو اس کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ افضل صدقہ شمار ہوتا ہے۔ تو ٹائم اور پھر کوانٹٹی، کتنا کیا، تھوڑا کریں گے تھوڑا، زیادہ کریں گے زیادہ۔ 2 نفل پڑھنا 2 نفل پڑھنا، 10 نفل پڑھنا 10 پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد کوالٹی،
صرف یہ نہیں دیکھی جائے گی کتنی کوانٹٹی، 10 پڑھے 20 پڑھے، یہ بھی دیکھا جائے گا کس کوالٹی کا پڑھا. تو ایک نیک عمل کو صرف ایک اینگل سے نہیں دیکھا جاتا کہ یہ نیک ہے، اس کو چاروں طرف سے دیکھا جائے گا. اس کے بعد حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وہ تؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینا، وہ تصوم رمضان، اور رمضان کے روزے، وہ تحج البیت، اور حج بیت اللہ. ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ دروازے کا مطلب کیا ہے؟ خیر کے راستے، جہاں سے تمہیں اور بہت سی نیکیاں ملیں گی. کچھ نیکیاں ہوتی ہیں بس وہ آپ اتنی کریں تو اتنی ہوگی، کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کریں تو وہ ملٹی پلائی ہو جاتی ہیں، اس سے اور دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر وہ نہ کریں تو بہت سے خیر سے آپ محروم ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں کہ دروازے کھل جائیں تمہارے لیے نیکیوں کے. اب سب سے پہلے آپ نے کیا فرمایا؟ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. پیچھے نماز کا ذکر پہلے ہے، یہاں روزے کا ذکر پہلے ہے. روزہ دنیا میں گناہوں سے بچاتا ہے، آخرت میں جہنم سے بچائے گا. روزہ انسان کو کچھ خواہشات کنٹرول کرنا بھی سکھاتا ہے. جب کوئی اس کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کے رک جاتا ہے میں تو روزے سے ہوں، میں جواب نہیں دے سکتا. کوئی اس سے لڑائی کرے تو وہ نہیں لڑتا آگے سے، وہ کہتا ہے میں روزے سے ہوں، میں نہیں کر سکتا. روزہ مومن کے لیے ایک فورٹ کی طرح ہے، ایک قلعے کی طرح، کہ آپ کا دشمن آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور آپ فورٹ میں چلے جائیں اور آپ بند ہو جائیں، سیکیور کرتا ہے آپ کو. تو شیطان جو ہے وہ رمضان میں بند ہو جاتا ہے اور آپ اس کے اندر امن کے ساتھ نیکیاں کرنے کا موقع پاتے ہیں. پھر اسی طرح قبر میں بھی ڈھال ہے. ہم جانتے ہیں نا کہ جب میت کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو جو لوگ ہوتے ہیں پلٹ کے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے جوتوں کی آواز میت سن رہی ہوتی ہے. اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے کی طرف آ جاتی ہے، سر کی طرف سے. روزہ اس کی دائیں طرف سے آ جاتا ہے، زکوٰۃ بائیں طرف آ جاتی ہے، اور نیکی کے کام صدقہ خیرات وغیرہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں، باقی نیکیاں جو ہیں. تو جب عذاب سر کی طرف سے آنے لگتا ہے تو نماز آگے سے رکاوٹ ڈال کے کھڑی رہتی، نو 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 وے، نہیں آ سکتی. جب دائیں طرف سے کوئی چیز آنے لگتی ہے تو روزہ کہتا ہے ادھر سے بھی جگہ نہیں ہے، یہاں سے نہیں جائیے، نو انٹری. اور پھر زکوٰۃ بائیں طرف سے کوئی چیز لیفٹ سائڈ سے آتی ہے، زکوٰۃ کہتی ہے نو انٹری. پاؤں کی طرف سے جائے تو اور چھوٹے 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 بہت سی نیکیاں کی ہوئی ہوتی. تو اس طرح قبر میں بھی ڈھال ہے، عذاب سے بچانے والا ہے روزہ. پھر قیامت کے دن بھی ڈھال ہوگا. روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے رب، میں نے دن کے وقت اسے کھانے اور خواہشات کی تکمیل سے روکا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکا، جیسے تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں آپ، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. لہٰذا دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی خندق بنا دیتا ہے، ڈچ، جیسے کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ. یعنی وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا، اس کے بیچ میں ایسی جگہ آ جائے گی کہ اس کا راستہ ہی نہیں ہوگا جہنم میں جانے. تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. پھر آگے آتا ہے وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، گناہوں کی آگ کس سے بجھتی ہے؟ صدقے سے. ایک طرف انسان نیکی کے کام کرتا ہے، دوسری طرف غلطیاں کر جاتا ہے. کیا کوئی انسان ایسا ہے پیغمبروں وغیرہ کے علاوہ جس سے گناہ نہ ہوتی، غلطیاں نہ ہوتی؟ کچھ غلطیاں کنفیوژن میں ہو جاتی ہیں، کچھ بھول چوک میں ہو جاتی ہیں، کچھ ہمارا نفس تعویلیں کر لیتا ہے، کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح. ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. کیا آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا کوئی دن ایسا گزرتا ہے کہ جب اس کو احساس نہ ہو میں نے غلط کیا، یا آج تو میں نے کوئی غلطی نہیں کی؟ کیا کبھی کوئی دن ہے جو کہہ سکے آج کوئی غلطی نہیں کی؟ کتنی غلطیاں کرتے ہیں. اگر ہمیں پتہ ہے کہ غلطی کیا ہوتی ہے، گناہ کیا ہوتا ہے، نہ پتہ ہو تو پھر اچھے ہی اچھے. حقیقت یہ کہ جتنا جتنا پتہ چل جاتا ہے نا کہ اچھا کیا برا کیا، تو انسان کو اتنا ہی اپنی غلطیوں کا احساس زیادہ ہوتا ہے. اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ دیکھ سکے. اب جب غلطیوں کا احساس ہوتا ہے تو پھر رونا آتا ہے، پھر انسان کہتا ہے یا اللہ کیسے معافی ہو، کیا کروں، یہ تو آگ بھڑک رہی ہے، اسے کیسے ٹھنڈا کروں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طریقہ بتا دیا، صدقہ کرو. صدقہ گناہوں کی آگ کو بجھاتا رہے گا. دیکھیں اگر آپ کے سامنے فزیکلی آگ لگی ہو تو آپ کچھ نہیں کریں گے اس کو بجھانے کے لیے کہ کچھ کریں گے. اور اگر آپ کر بھی سکتے ہو تو پھر بھی آپ تماشا دیکھتے رہیں گے، اچھا ٹھیک ہے بھڑکتی رہے. نہیں، فوراً آپ نکالیں گے وہ ہوس اور چھڑکاؤ کریں گے،
فائر بریگیڈ کو بلائیں گے, باہر نکل جائیں گے, نو نو نو, تو ہلاک کر دے گا. تو جب آپ ایسا صدقہ خاص طور پہ کرتے ہیں جس کا کسی کو بھی نہ پتا ہو اللہ کے سوا, چھپا ہوا صدقہ, وہ دینے والے کو پتا اور لینے والے کو پتا ہے, یہ بعض اوقات لینے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کون ہے دینے والا. تو ایسا صدقہ جو ہے اس میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ گناہوں کی آگ بجھاتا ہے. تو اس لیے ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرنا چاہیے. اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے تو اسمائل ہی کر دیں, کسی کے ڈول میں پانی ڈال دیں, کسی کو پانی پلا دیں, کسی کا جوتا سیدھا کر دیں, کسی کو سوار کرا لیں, کسی کو لفٹ دے دیں, کسی کی گروسری کر کے لا دیں, کسی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں, کسی کو ہاسپٹل میں وزٹ کر لیں, کچھ بھی کریں. یعنی اگر ہمارے پاس مال کا صدقہ نہیں ہے ہر وقت کرنے کو, تو صدقے کے بہت سے اور کام ہیں جن کو آپ کر سکتے ہیں. اس سے پیچھے میں نے ایک حدیث پڑھائی کہ اہل الدثور جو ہے مال والے, وہ بہت آگے نکل گئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو تسبیحات سکھائی. تو ہر طرح کا صدقہ جو ہے یہ گناہوں کی آگ کو بجھاتا ہے, جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے. حدیث میں آتا ہے صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت یا گرمی دور کرتا ہے. صدقہ صرف دنیا کی آگ نہیں بلکہ قبر کی گرمی بھی دور کرتا ہے. اور مومن روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. یعنی اس دن بھی دھوپ سے بچنے کے لیے سورج کتنا نزدیک ہوگا, وہاں بھی صدقے والوں کو چھتری مل جائے گی, امبریلا, اور دنیا میں بھی اور قبر میں بھی. بہت سی بلاؤں کو ٹالتا ہے, ڈھال بن جاتا ہے, مصیبتوں کو آنے سے روکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا گیا کہ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کا حکم دیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں, کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے اور پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلے, اور وہ ان سے کہے کہ کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو, مجھ سے کچھ پیسے لے لو, میری جان چھوڑ دو. پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا فدیہ پیش کرنے لگے, یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے. یعنی اس کو آپ دوبارہ سوچئے کہ کوئی شخص ہے, اس کو کڈنیپ کر لیا گیا, تو عام طور پر کڈنیپنگ کیوں کرتے ہیں؟ پیسے لینے کے لیے, ٹھیک ہے. تو یوں ہی سمجھے کہ جیسے کوئی کڈنیپ ہوا ہوا. کس نے کڈنیپ کیا؟ گناہوں نے پکڑا ہوا. تو اب انسان کیسے بچے ان سے؟ وہ تو پکڑ کے لے جائیں گے آگ کی طرف. تو ان سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ صدقہ شروع کر. جب صدقہ کرے گا تو انشاءاللہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی جان آزاد ہو جائے گی, فری ہو جائے گا. اور کیا چیز؟ آدھی رات نماز. جوف اللیل, جوف کہتے ہیں پیٹ کو, پیٹ جسم کے آدھے میں ہوتا ہے نا, اوپر سے نیچے, نیچے سے اوپر, سینٹر آف پرسن. تو اسی طرح سینٹر آف نائٹ, رات کا آدھا. سورج جتنے بجے غروب ہوتا ہو اور جتنے بجے نکلتا ہو, ان دونوں کے بیچ میں آدھا ٹائم کون سا ہے؟ اگر آپ کہیں 9 to 5 ہی لگا لیں, رات کتنے گھنٹے کی ہو گئی؟ 8 گھنٹے کی, ٹھیک ہے. اب اس کا آدھا کون سا ہوگا؟ 1 بجے آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر کہتے ہیں نا آدھی رات, عام طور پہ ہم 12 بجے کہتے ہیں. وہ ایک اسٹینڈرڈ سا ٹائم ہے 12 بجے کا, کیونکہ اس میں عام طور پر 12 بجے آدھا ہو جاتا ہے, لیکن جہاں سورج ہی دیر سے نکلتا تو پھر آدھے کی بات کچھ اور ہے. یہ کہہ کے کہ رات کی نماز, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی. آیت ہے سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 کہ جو لوگ رات کی نماز پڑھتے ہیں ان کا اجر میں بستروں سے جدا رہتا ہے. وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں, اور ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کے رکھا گیا ہے. سرپرائز, اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی دنیا میں جو وہ رات کے وقت عبادت کرتے تھے اس کے بدلے ان کے لیے کتنے بڑے بڑے انعام ہیں, انہیں ابھی نہیں پتا, چھپا ہوا. لیکن جب وہ دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے, اور وہ ہمیشہ کے لیے ان کو دے دیے جائیں گے. وہ انعام پھر نہ پرانے ہوں گے, نہ گم ہوں گے, اور نہ ضائع ہوں گے, اور کبھی ان کا دل بھی ان سے نہیں بھرے گا. دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کو کچھ دیتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, پھر کچھ دن کے بعد ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ چیزیں اولڈ ہو جاتی ہیں. لیکن وہاں کی خوشی ختم نہ ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رات کو سوتے نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات کو جاگتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے ڈرتے ہیں. اچھا, رات کا اندھیرا ویسے ہی ڈرانے والا ہوتا ہے, تو اس وقت اندھیرے سے نہیں گناہوں سے ڈرنا چاہیے, کہ گناہوں کا اپنا ایک اندھیرا ہوتا ہے.
اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسان کو یاد کرتے ہیں تو پھر اس سے امید بھی رکھتے ہیں، خوفا و طمعا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنا بڑا انعام تیار کر رکھا ہے وہ ابھی نہیں جانتے۔ اور حقیقت یہ کہ فرض نماز کے بعد جو سب سے بہترین نماز ہے وہ رات کی نماز ہے۔ یہ وہ نماز ہے کہ جس کی نیت کر کے سونے والا وہ بھی اجر سے محروم نہیں رہتا۔ مثلا اگر کسی نے وتر چھوڑے یا وہ اٹھ کے پڑھنا چاہتا تھا لیکن وہ پڑھ نہیں سکا، اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی یا کوئی بیماری آ گئی یا سفر آ گیا، تو بھی اس کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے۔ صرف خواہش اور چاہت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا قیام لازم پکڑو، وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے، برائیوں کا کفارہ اور گناہوں سے رکاوٹ ہے، پھر اسی طرح سلامتی سے جنت میں داخل ہونے کا راز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک منزل ایسی ہے جس کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کو ملے گی؟ یعنی تھی کرسٹل کلیئر جنت کے وہ بالا خانے وہ کس کے لیے؟ فرمایا، جو گفتگو میں نرمی کرے، کھانا کھلائے اور رات کو جب کہ لوگ سو رہے ہوں وہ اللہ کے لیے قیام کرے، کھڑا رہے۔ پھر فرمایا کہ الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ رأس الامر الاسلام، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس کام کی جو مرکز ہے، یعنی اصل ہے، سر ہے، رأس کہتے ہیں نا سر کو، یعنی جتنے بھی کام ہیں ان میں سے وہ کام جس کی اہمیت سر کی طرح تمہاری زندگی میں، جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسلام۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کی فرما برداری کرنا، اپنے دل، آنکھوں، کانوں، زبان، ہاتھ، پاؤں کے ساتھ اللہ کا بن جانا، پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جانا۔ اور اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، وے آف لائف ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں اللہ کی تابعداری اور فرما برداری کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اصل اسلام وہی ہے جس میں شیطان سے بچے انسان، اور اس کی ورغلانے سے اور اس کے دھوکے سے۔ اور اسلام کو اسلام اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جو اسلام لے آئے وہ سلامت ہو جاتا ہے۔ اور اسلام ہے کیا؟ ایک ہے لفظی طور پر مسلمان ہونا، اور ایک ہے عملی طور پر ہونا، یعنی ہر چیز میں اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی مان لینا، بس یہ ہے کرائٹیریا۔ اوبیڈینس، فرما برداری، سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو۔ اور یہ چند دن کی بات ہے۔ آج آپ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی مرضی کو نیچے کر دیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا تو بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ آزادی کا دن ہوگا۔ پھر اس کے بعد عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف جو ہے وہ چند ریچولز کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور ان لوگوں کو سلام کرو جن سے تمہاری جان پہچان ہے، اور ان کو بھی کرو جن کو تم نہیں جانتے پہچانتے۔ یہ اسلام سب سے افضل ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم عام طور پر جیسے مسجد جاتے ہیں یا کسی درس میں یا کسی پبلک گیدرنگ میں، تو ہم ان لوگوں کو تو بہت خوش ہو کے ملتے ہیں جن کو ہم پہلے سے جانتے ہیں، لیکن کسی اجنبی کو نہیں سلام کرتے، خود آگے نہیں بڑھتے۔ یا کبھی ہمارا کسی کے لیے دل میں کچھ ایسا ہوتا ہے تو ہم خود نہیں آگے بڑھتے، ہم انتظار میں رہتے وہ آئے تو پھر میں مانوں گی وہ بہت اچھا انسان ہے۔ تو کسی کو ٹیسٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ آئے ہوئے۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ خوشی کے ساتھ آگے بڑھ کے ہر ایک کو سلام۔ یہ بہترین اسلام ہے اور یہ اسلام کی خوبصورتی۔ پھر اس کے بعد وَعَمُودِهِ الصَّلَاةُ، اس کا عمود، اس کا ستون نماز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی بھی چیز کا پلر ہٹا دیا جائے تو وہ چیز کیا ہوتا ہے، اس کو سب نیچے۔ کبھی آپ نے کینوپی لگائی؟ اس کا جو سینٹرل پول ہے جس پر پوری کینوپی کا انحصار ہے، اگر وہ ڈنڈا آپ کھینچ کے باہر لے جائیں باقی کیا بچے گا بتائیے؟ کوئی منظر یاد آیا کبھی آپ لگا رہے ہوں کہ وہ بیچ والا گر گیا، وہ سارا نیچے آ گیا؟ بلکہ ہر دفعہ جب لگاتے ہیں تو پھر نکالتے بھی ہیں نا،
تو وہ اس کو ویسے ہی نہیں لپیٹنا شروع کر دیتے، جبکہ مین پلر جو ہے وہ ابھی لگا، وہ سب سے پہلے اس کو ہٹاتے ہیں، پھر باقی خود بخود کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اب اس مثال سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے پلر کی، اس سے آپ سوچئے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کا اسلام اچھا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میرا دل بہت اچھا ہے، یا وہ صدقہ خیرات کرنے کو صرف پسند کرتے ہیں، یا سوشل ورک کا کام، لوگوں کی خدمت وغیرہ، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ وہ کہتے ہیں نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، بہت سے نان مسلم بھی بہت سے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، بلکہ آپ سے زیادہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو آپ کا دین یا آپ کا ایمان کیا ہے اگر نماز ہی نہیں؟ اس لیے کسی بھی قیمت پر نماز کو نہیں چھوڑنا، بس وہ جب چھوڑنے کی بات آئی یا کچھ سوچے وہ تو سارے کینوپی گر گئی تو بچا کچھ بھی نہیں۔ تو آپ دیکھیں جب کینوپی گرتی ہے تو جس چیز پہ گرتی ہے اس کا بھی حال خراب ہوتا ہے، اس کا اپنا تو ہوتا ہی ہے، جس پہ گرے وہ بھی خراب۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک لڑکا بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا اور ان کے پاس ان کے ساتھی بھی بیٹھے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس کو حضرمہ کہا جاتا تھا۔ اس نے کہا ابو عبد الرحمن، کون سا درجہ اسلام کا سب سے افضل ہے؟ انہوں نے کہا نماز، یعنی اسلام میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، اچھے کرنے کے کام ہیں، سب سے افضل نماز، اور نماز میں پھر سب سے افضل سجدہ، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، قریب ترین ہو جاتے ہیں آپ اللہ کے۔ پھر اسلام اور کفر میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے، اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کا اسلام قابل اعتبار ہی نہیں۔ پھر فرمایا وَذِرْوَةُ سِنَامِهِ الجہاد فی سبیل اللہ، اور اس کے سنام یعنی اسلام کی جو اونچی چیز ہے، یہ انسان کو جو چیز بلندی عطا کرتی ہے، اس کے کوہان کی بلندی، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد کا لفظی معنی ہوتا ہے اٹمو اسٹرگل کرنا، بڑے پیمانے پہ کوشش کرنا، بہت محنت کرنا، اسٹرگل کرنا، ریلی اسٹرگلنگ۔ کس کے لیے اسٹرگل کرنا؟ اسلام کے دفاع کے لیے، دین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ اور اس کے کئی ایک طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جب جہاد پر یعنی قتال کے لیے جاتے تھے، جنگوں وغیرہ کے لیے جاتے تھے، تو وہ بھی ایک طرح سے دین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھا۔ اس کے بعد مختلف طرح کے جو جہاد ہیں، جیسے قرآن مجید میں قرآن کے ذریعے جہاد کبیر کی بات کی گئی، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ اس قرآن کے ذریعے بہت بڑا جہاد کرو، یعنی اس کو سپریڈ کرو، اس کی تعلیم کو عام کرو۔ تو اس کے لیے انسان جتنی بھی محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اسٹرگل کرے گا، تو پڑھے گا، پڑھائے گا، سمجھے گا، تھکے گا، اس کے آرام نیند میں خلل آئے گا، یہ ساری جو کچھ بھی جہاد کے اندر انسان کو ایفرٹس لگانی پڑتی ہیں، وہ ساری اگر وہ اللہ کے راستے میں لگاتا ہے تو اس سے اس کو بلندی نصیب ہوتی ہے۔ یعنی اسلام بلند ہی جہاد کے ذریعے ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ اسی طرح قلم سے جہاد ہے، آپ اسلام کے فیور میں اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آرٹیکل لکھیں، کچھ بھی کریں۔ اب مثلا کوئی بھی چیز جس سے دین پھیلتا ہے، جس سے لوگوں کو دین کے بارے میں پتہ چلتا ہے، وہ سب فی سبیل اللہ میں ایفرٹس آ جاتی ہیں، اور اس کے لیے جو اسٹرگل آپ کرتے ہیں، محنت، وہ جہاد ہوتی ہے۔ اس لفظ کو بہت مس یوز کیا گیا اور اس کو بعض اوقات صرف جنگ کے معنوں میں لیا گیا۔ یہ صرف جنگ کے معنوں میں نہیں ہے، جنگ بھی ہے لیکن جنگ کے علاوہ بھی جہاد کی قسمیں۔ از اٹ کلیئر؟ جنگ کے علاوہ بھی جہاد کی قسمیں نہیں، ہر وہ سخت کوشش اور محنت جو اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کریں گے، وہ آپ کا جہاد ہوگا۔ مثلا آپ جو دعویٰ کا کام کرتے ہیں، نان مسلمز کو اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں، کیا یہ جہاد ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی ایفرٹ لگتی، کوئی اسٹرگل ہوتی ہے، کوئی محنت لگتی ہے، تیار کرنا پڑتا ہے خود کو، اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، ان کے سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں، بعض اوقات ان کی طرف سے آئی ہوئی باتیں سن کر برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ کہہ دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیں تو بعض اوقات بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ اس وقت لڑائی جھگڑا مول نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ حکمت کے خلاف ہوگا وہاں پر۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس حدیث کے اس پارٹ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو سر بلندی اور عزت ملتی ہے جہاد کے ذریعے۔ تو کیا کیا کریں گے آپ پھر؟ وہ تو ہم ساتھ ساتھ کریں گے، کیونکہ نفس سے جہاد ہوگا تو ہی ہم آگے کچھ کر سکتے ہیں نا۔ مثلا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم قرآن پڑھیں، کئی دفعہ نہیں چاہتا، سبق یاد کرنا بہت مشکل ہے۔ مثلا ویکینڈ میں جو کلاسز ہوتی ہیں خاص طور پر،
تو چھٹی کا دن ہے بھائی ہم نے آرام کرنا ہے، ہم نہیں جاتے کلاس میں. مشکل لگتا ہے نا، ہے مشکل، مجھے پتا مشکل ہے، کیونکہ بھائی جہاد کرتی رہی ہوں اپنے ساتھ. تو وہ جو نفس کے ساتھ آپ کہہ رہی ہیں نا، وہ تو ہر جگہ ہی ہے، ہر جہاد میں نفس ساتھ شامل ہے. اسی طرح جب آپ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ 2 دن میں نے پڑھنے جانا یا پڑھانے جانا یا کوئی بھی خدمت کرنے جانا، تو وہ جو پابندی ہے وہ نفس پہ کوئی بھاری ہے کہ نہیں؟ روز گھر میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو راضی کر کے نکلنا. کبھی تھکاوٹ ہوتی، کبھی نیند نہیں پوری ہوتی، کبھی بچے چھوٹے ہوتے، کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، مرضی نہیں ہوتی، موڈ ہی نہیں، اپنے اندر ہی مشکل ہوتی ہے، اندر ہی ایک رکاوٹ ہوتی ہے. حالانکہ ہم آ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن ہم اچھا کل کر لیں گے، اچھا پھر کر لیں گے، اچھا بعد میں کر لیں گے. لیکن ایک جھجک ہوتی ہے چھوٹی سی، اور کچھ بھی نہیں. تو کیا آپ کے دین کو پڑھنے یا نہ پڑھنے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ مثلا یہ حدیث جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھ کے اور اس کو نہ جان کے کوئی فرق ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کہ وہ جو جانتے اور وہ جو جانتے نہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے، بہت بڑا فرق ہے. تو اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں قرآن پڑھے بغیر ہی جہاد کر رہی ہوں، تو کس چیز کا جہاد کر رہی ہوں؟ وہ کہ اچھا میں نہیں جہاد کر رہی، مجھے نہیں ضرورت. کیا واقعی نہیں ضرورت کہ ہماری وجہ سے اسلام کو سربلندی ملے، عزت ملے، غلبہ ملے، لوگوں کو خیر پہنچے؟ تو ذروت سے نام ہی اسلام کی پیک ہے جہاد، پیک، ٹاپ پر. چاہے وہ دعویٰ کا کام ہو، تبلیغ ہو، تعلیم ہو، کچھ لکھ کر، کچھ چھاپ کر، کچھ کسی کو دے کر، کچھ بھی کر کے جس سے اسلام پھیلے. اور اگر اسلام پر کوئی حملہ کرے، اسلام کو کوئی برا بھلا کہے، تو اس کو ہٹا کر کے نو. اب مثلاً دوسرے تو کیا حملہ کریں گے، خود ہمارے اپنے مسلمان قرآن کی آیتوں پر اعتراض کرتے رہتے ہیں، احادیث پر اعتراض کرتے ہیں، دین والوں پر اتنے الزامات لگاتے ہیں. تو ان کو ڈیفینڈ کرنا کیا ہے؟ یہ سب جہاد میں آتا ہے. تو ایک ہے ایکٹیو طریقہ، ایک ہے پیسو طریقہ. ایک ایکٹیولی آپ کام آگے بڑھ کے کرتے ہیں، اور ایک یہ کہ جب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کے جواب میں آپ نکلتے ہیں. مثلاً آپ اسکول میں جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، جب کوئی اسلام کے اوپر اعتراض کرتا ہے تو آپ کے پاس جواب ہوتا ہے؟ کئی دفعہ نہیں ہوتا نا. کوئی کوشچن ہی پوچھ لیتا ہے تو ہم آئمہ شاہ کرتے ہیں، کیوں نہیں جواب آتا؟ علم نہیں ہے نا. اب جب آپ علم حاصل کرنے لگیں گے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ ایک کتاب کھول رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں، وہاں سے پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کسی طرح جواب آ جائے کہ نیکسٹ ٹائم مجھ سے کوئی پوچھے تو میں فوراً بتاؤں. تو یہ جو ایفرٹ ہے یہ کیا ہے؟ اٹموسٹ اسٹرگل کہ میں اپنے آپ کو اکوپڈ کروں نالج کے ساتھ کہ میں جہاں ہوں اسلام کو ڈیفینڈ کر سکوں، لوگوں کی کنفیوژن دور کر سکوں، لوگوں کو روشنی دے سکوں. تو اس سے اسلام کا نام آپ بلند کر رہے ہیں، اسلام کو خوبصورت بنا رہے ہیں. جب اسلام تو اٹ سیلف خوبصورت ہے، آلریڈی خوبصورت ہے، لیکن لوگوں نے جو اس کے اوپر اعتراض کر کے یا اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے، ان چیزوں کو اچھی طرح ایکسپلین اگر آپ کرتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ دور ہوتی ہے، ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو آپ کے درجے کتنے بلند ہوں گے یہ بتائیے. سوچئے ذرا، کیونکہ آپ اللہ کے دین کو بلند کر رہے ہیں، تو جو اللہ کے دین کو بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے. تو اس لیے صرف نماز روزہ کافی نہیں، کیونکہ اس حدیث میں صرف نماز روزے کی بات نہیں کی گئی کہ بس وہی پڑھ لیا کافی ہے، بہت ہو گیا، یہ صدقہ خیرات کر لیا تو بہت ہو گیا. اچھا ہم لوگوں نے کیا کیا؟ پک اینڈ چوز. کچھ نے نماز لے لی، کچھ نے صدقہ لے لیا، کچھ نے لوگوں کی خدمت لے لی، کچھ نے صرف تبلیغ لے لی، کسی نے کچھ اپنے مرضی سے ٹکڑے کر کے جو اس میں سے پسند آ لیا وہ اٹھا لیا. دین کو ہولسم لیں، پورا کا پورا لیں، ٹکڑے نہیں کریں اس کے کہ جو مجھے کنوینئنٹ ہے بس اتنا ہی میرے لیے کافی ہے. نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے انٹر ہو اندر، آدھا باہر آدھا اندر نہیں. مثلاً آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ اندر ہیں، آپ کا کوٹ باہر ہے، کچھ ہوگا؟ آپ کی ٹانگ نہیں باہر، کوٹ باہر ہے، نقصان ہے نا. تو بے شک آپ خود سارے اندر ہیں، لیکن کچھ چیزیں آپ ابھی بھی غیر اسلامی کر رہے ہیں، کوٹ باہر رکھا ہوا، گڑبڑ ہے. اندر آ جائے، پورے ایزی ہے، سیف ہے.
اچھا پھر یہ سب کچھ بھی کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی خاطر کرنا ہے، بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میں نے اتنے کمال کیے، اتنی کتابیں لکھی، اتنی اسپیچز کی، اتنے لوگوں کو پڑھایا، نہیں، سب کچھ اللہ کی خاطر، وہی چیز اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ چیز جس کے ذریعے تم ان سب چیزوں کے مالک بن جاؤ، یعنی یہ تمہاری ہو جائے، کہ یہ واقعی نیکیاں تم سمیٹ کے رکھو، یہ تم کر کے ضائع نہ کر بیٹھو۔ ملاک وہ چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ انسان اس چیز کا مالک ہو جائے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ان سب چیزوں کا جو ثواب ہے وہ تم کنٹرول میں لے لو۔ وہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو سیو کر سکو؟ آپ نے اپنی زبان پکڑ لی، فرمایا اس کو قابو میں رکھو۔ بعض اگر نماز، روزہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن زبان غلط استعمال ہوتی، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ کیے ہوئے عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا چپ رہے، خاموش رہے۔ تو آپ کلام نہ کریں مگر اچھی بات کے ساتھ، خیر کی بات کریں، خیر کی بات، ہمیشہ پازیٹیو رہیں۔ لیکن اکثر جملے نہیں سے شروع ہوتے ہیں، نہیں نہیں، نو نہیں، نو نہیں۔ حضرت معاذ نے جب یہ بات سنی کہ زبان کی وجہ سے اعمال برباد ہو جائیں گے تو وہ بڑی حیرت ہوئی کہ اچھا اس میں بھی پکڑ ہے، جو لفظ منہ سے نکال دیتے ہیں، اس سے پوچھو گے اور حساب ہوگا۔ اور یہ ہر چیز کے ٹاپ پر ہے کہ یعنی کورنگ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے مثلا یہ پانی، تو پانی یہاں تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے لیے بوٹل نہ ہو، کوئی کیریئر نہ ہو، اور پھر اس کے اوپر ڈھکن نہ ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ گر جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی زبان کو بند نہیں کرتا، ڈھکن نہیں لگاتا، تو جتنی نیکیاں کر کر کے ڈالی ہے نا اس نے، بری ہوئی بوٹل سب ضائع، سب چھلک جائے گی، یا تو تھوڑی بہت چھلک کے باہر آ جائے گی یا پھر ساری الٹ جائے گی۔ تو زبان کیا ہے، منہ کیا ہے؟ ڈھکن کی طرح ہے، ساری نیکیوں کو کنٹرول کرنے والا، محفوظ کرنے والا، یا پھر سب کو ضائع کر دینے والا۔ زبان کی جو ہلاکتیں ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ زبان کیسی کیسی خرابیاں پیدا کرتی، مثلا آپ میں سے کوئی بتائے گا نقصان کیا کیا دیتی؟ وہ تو خرابیاں ہیں جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، طنز کرنا، سخت بولنا وغیرہ وغیرہ، غلط بیانی کرنا، دھوکہ دینا۔ لیکن اس کے علاوہ نقصان پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ نقصان بتائیے۔ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ایک ہی ہوگا، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں، اور فساد پھیل جاتا ہے، پھوٹ پڑ جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، اور کیا ہلاکت ہے زبان کی؟ دلوں میں بغض آ جاتا ہے ایک دوسرے کے لیے، وہ بات ریکارڈ ہو جاتی ہے اور آخرت میں اس کو اٹھا کے دیا جائے گا کہ یہ تم نے کہا تھا، انسان مکر بھی نہیں سکے گا۔ اور کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی نظروں میں عزت چلی جاتی ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ کی نظر سے عزت نہیں رہتی۔ بس اگر چھوٹی سی بات ہوتی ہے دوسرے کا دل توڑ دیتی، اور اس شخص نے آپ کے اوپر 100 سال بھی احسان کیا ہونا، لیکن اگر وہ سخت باتیں کرے تو آپ کو 100 سال کے احسان بھول جائیں گے، وہ بات یاد رہ جاتی کہ اچھا اس نے مجھے یہ کہا تھا۔ پھر ایک وقت لگے گا اس زخم کو مندمل کرنے میں، ٹھیک کرنے میں، ایسا وونڈ ہوتا ہے کہ اس کا نشان نہیں جاتا۔ ایسے لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں، اگر ان کی زبان سے سخت باتیں نکلیں تو اس سے اور زیادہ دین کی بدنامی ہو جاتی ہے، وہ جتنا فائدہ پہنچاتے ہیں اس سے زیادہ نقصان دے دیتے ہیں۔ unnecessary comments، فضول باتیں، لغو باتیں، اور غیر ضروری ٹاک، اور اسی کے اندر پھر وہ بہت ساری ایسی چیز، کیونکہ وہ پتہ کیا ہوتا ہے، جب بہت بولتا ہے نا انسان اور غیر ضروری بولتا ہے جس کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ویسے ہی دل بجھنے لگتا ہے، دل کو بے روح کر دیتا ہے، دل کی خوشی ماری جاتی ہے۔ شیطان کس لیے ذلیل ہوا تھا؟ اس نے بھی تو یہ کہا تھا نا، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے بنا، میں اس کے آگے کیوں جھکوں؟ ایک بات ہی تھی نا، تکبر تھا۔ ابو لہب کی ہلاکت کیوں ہوئی؟ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب،
اس کی کمائی اس کے کام نہ آئی، اس کی باتوں کی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے برا بھلا کہا تھا۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے اور اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ بعض الفاظ سمندر کا پانی کڑوا کر دیں، جیسے کسی کے اوپر کوئی کمنٹ پاس کرنا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ صفیہ میں فلاں عیب آپ کے لیے کافی ہے، یعنی اپنی سوتن کے بارے میں کہا، یعنی ان کا قد چھوٹا۔ آپ ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا تم نے ایسی بات کہی کہ اس کو چھوٹے قد کی کہہ کے اگر یہ سمندر میں ڈال دیجیے سارا پانی کڑوا اٹھے، اتنی بڑی بات ہے۔ کسی کے اوپر ان نیسیسری کامنٹ کرنا، اس کا ناک ایسا ہے، اس کی شکل ایسی، اس کا رنگ ایسا ہے، اور اس پہ ہنسنا اور اس کو تانا دینا، اور یہ سب چیزیں نقصان دہ۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض اوقات انسان کوئی جملہ بولتا تھا اور اس کی وجہ سے منافق ہو جاتا تھا۔ اب ایک مجلس میں روزانہ تم لوگوں سے اس طرح کے 4 کلمات سنتا ہوں، یعنی بے احتیاطی برتنے لگ گئے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا تو آپ نے اسے 4 لوگوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اور فرمایا کہ میں یہ مال دے کر ان کی دل جوئی کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ ان کا دل بڑھانا چاہتا ہوں۔ اس پر ایک شخص بولا آپ نے انصاف نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانا دیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو تمہیں صدقات کے بارے میں الزام دیتے، تانے دیتے، یلمزُک لمز سے، کہ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین سے باہر ہو جائیں گے، یعنی اس کی اس بری بات کہ پیغمبر کو یہ تانا دے رہا ہے ناحق، جبکہ آپ ایک بات دین کے باہر نہیں کر رہے تھے، دین کے اندر ہی سے کر رہے تھے، صرف اس لیے کہ اس کو نہیں ملا۔ تو آپ نے فرمایا اس کی نسل تک اس کی خرابی جائے گی کہ وہ دین پر نہیں ہوں گے، یعنی یہ صرف خود نہیں بلکہ آئندہ نسلوں میں بھی اثر دیکھے گا۔ پھر اسی طرح ایک برا جملہ انسان کے عمل کو ضائع کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ فلاں آدمی کی بخشش نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون ہے جو میرے بارے میں قسم کھا رہا ہے، میں اس کی بخشش کر دوں گا، فلاں کو معاف کر دوں گا، لیکن میں اس کی بخشش نہیں کروں گا جس نے یہ جملہ بولا ہے، میں نے تیرے اعمال ضائع کر دیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا اختیار بندوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے کہ ہم یہ کہیں وہ بخشا ہوا اور وہ فلاں بخشا ہوا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو وہ خود ان سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ تو بس فتنے میں پڑ کر بچ نہیں سکتے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کب کسی کو ہدایت دے دے۔ ایک شخص کو بخار ہو گیا تو آپ نے اسے تسلی دی اور کہا لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، بخار پاک کرنے والا ہے، تو آگے سے غصے ہو گیا، کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں پاک کرنے والا، ہرگز نہیں، یہ بخار ایک بوڑھے پہ غالب آ گیا، اسے قبر تک پہنچا کے رہے گا۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا ہی ہوگا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نیگیٹو ورڈز سینٹینسز نہیں بولنے چاہیے، کیونکہ جو ہم کہتے ہیں پھر وہ ہونے بھی لگتا ہے، جیسے آپ نے یہاں فرمایا نا، پھر اچھا ایسا ہی ہو جائے گا، تم یہ سمجھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ جو حدیث کے آخر میں ہے کہ لوگوں کو منہ کے بل اور ناک کے بل منہ کی باتیں گرائیں گی، یعنی ذلیل و خوار کر دے گی۔ تو ہم سب کو کانشیس ہو جانا چاہیے، ایسی باتیں چھوڑ دینی چاہیے جن کو کرنے کے بغیر بھی کام چلتا ہے، اور وہ کریں جس سے کسی کا دل خوش ہو، لیکن اس میں بھی جھوٹ نہ ہو۔ تو آئیے حدیث کو ریوائز کر لیتے ہیں، حدیث مکمل ہوگی اس کی تفسیر، لیکن یہ کہ ہائی لائٹس دیکھ لیتے ہیں اس کی، آپ ہی بتائیں گے۔ سب سے پہلی بات کیا پتہ چلی آپ کو اس حدیث سے؟ دیکھیں اس سے سب سے پہلے تو صحابہ کی حرص پتہ چلتی ہے کہ ان کی فکر کیا تھی اور وہ کیا جاننا چاہتے تھے، وہ کس چیز کی تلاش میں رہتے تھے، مال کی، دنیا کی نہیں، جنت کی۔ علم کے بارے میں سوال کرتے تھے، ان کو علم کی خواہش تھی کہ ہمیں بتا دیجئے، یعنی کہ انہیں نالج چاہیے تھا جنت میں جانے کے بارے میں۔ پھر یہ کہ صحابہ کے علم حاصل کرنے کی نیت صرف معلومات میں اضافہ نہیں تھا، بلکہ وہ عمل کرنا چاہتے تھے کہ جو ہمیں پتہ چلا ہم کریں۔ اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں یہ بتا دیجئے وہ بتا دیجئے، انہوں نے کہا جنت میں جانے کا طریقہ بتا دیجئے۔ وہ سوال عمل کا کر رہے ہیں کہ ہمیں کام بتائیے، صرف انفارمیشن نہیں، خبر نہیں۔ ہم عام طور پہ سوال کرتے چاہیے حلال ہے یہ حرام ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے،
irrelevant باتیں جن پہ نہ ہم نے کبھی عمل کرنا نہ ہماری ضرورت. اور بعض لوگوں کی تو عادت یہ ہوتی ہے کہ ایک بات ہوتی ہے ان کے ذہن میں، ایک سے پوچھتے ہیں، پھر دوسرے سے پوچھتے ہیں، پھر تیسرے سے پوچھتے ہیں، وہ صرف لوگوں کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں. کہتے بھلے یہ کیا کہتا ہے، بھلے یہ کیا سوچتا ہے، کیا یہ کرنا درست ہے؟ جب عمل کی اس کو نیت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، اور وہ صرف لوگوں کے عیب چننے کے لیے یا ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، تو یہ سب سے بدترین سوال ہے کہ جس میں عمل کی نیت نہ ہو. تو سوال پوچھنے کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے اور وہ ہے عمل. پھر آپ دیکھیے کہ معاذ بن جبل جو ہیں ان کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ وہ کس کیلیبر کے آدمی تھے. یاد رکھیے سوال انسان کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے. جیسا کوئی سوال کرتا ہے ویسے ہی پتہ چلتا ہے اس کا لیول کیا ہے، لیول آف تھنکنگ، لیول آف ایمان، لیول آف تقوی. مثلاً اگر سوال کا مقصد کسی کو کنفیوز کرنا ہے یا کسی کو یہ ثابت کرنا ہو کہ اس کے پاس تو اتنا علم ہی نہیں ہے، تو اس سے کیا ہے، انسان کا اپنا آپ کھل کے سامنے آتا ہے کہ وہ خود کیا ہے. تو معاذ بن جبل کی شخصیت کتنی بڑی ہے ان کے سوال سے پتہ چلتی ہے کہ وہ چاہتے کیا تھے. بہت بڑی چیز چاہتے تھے. جنت کا سوالی، جنت کا حریص کوئی چھوٹی چیز کا حریص نہیں ہے، بہت بڑی چیز مانگ رہا ہے وہ. لیکن بہت بڑی چیز حاصل دنیا میں اگر کرنی ہو، مثلا اگر آپ کسی سے جا کے یہ پوچھے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ 4 ایکڑ کا گھر کتنے میں ملے گا، کیسے ملے گا، طریقہ بتاؤ. کسی کنسلٹنٹ کے پاس جائے اور اس سے کنسلٹنسی لے کہ میرا ڈریم ہے کہ میں اتنے بڑے گھر میں رہوں، تو مجھے کیسے ملے گا، مجھے طریقہ بتاؤ. تو اس کے سوال سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دنیا کی محبت. وہ اسے کیا بتائے گا، وہ کیا بتائے گا. مثلا اگر آپ کسی کنسلٹنٹ کے پاس جاتے، پراپرٹی کنسلٹنٹ سے ان کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے 4 ایکڑ کا گھر چاہیے، وہ کیا کہے گا؟ پہلے اپنی فیس لے گا. ویری گڈ. پھر اس کے بعد کتنی ویلیو بتائے گا. ہو سکتا ہے کہ 100 ملین لاؤ، ٹھیک ہے، مثلا 100 ملین لاؤ پھر بات کرنا. اتنے ہیں تمہارے پاس؟ تو آپ کہیں گے یہ تو بڑا مشکل ہے، آئی کانٹ افورڈ، چلو چھوڑو پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ کہا کہ پہلے میری فیس لاؤ یا پھر 100 ملین لاؤ تو جنت ملے گی؟ یہ کہا نہیں کہا. فرمایا چیز بہت بڑی ہے، سوال بہت بڑی چیز کا ہے، لیکن جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے، مشکل نہیں ہے. یعنی جنت کا حصول مشکل نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ آسان کر دے. تو اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑیں گے، وہ کام کرو. سبحان اللہ. اب دیکھیے 4 ایکڑ کے گھر کے لیے تو آپ مشکل میں پڑ دیں گے اور آپ آئیڈیا ڈراپ کر دیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی مایوس نہیں کیا. یہ نہیں کہا تم وہ اتنی مہنگی جنت تم کہاں سے لے سکتے ہو، کیا پوچھ رہے ہو مجھ سے، کہ 10-20 درہم دینار کی بات کرو، میں بتا دیتا ہوں کہاں سے ملے. یہ اللہ کی رحمت نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، عظیم رحمت ہے، بہترین رحمت ہے کہ اس نے ہم جیسے غریبوں فقیروں کے لیے بھی عمل کا راستہ کھول دیا کہ کچھ کر لو تو جنت مل جائے گی. تو آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جنت میں داخل کرے گی، دوسری طرف ہم کہتے ہیں کچھ کرو تو جنت میں جاؤ گے. یہ 2 چیزیں کیسے ہیں؟ جب رحمت ہو ہی جانی تو کرو یا نہ کرو سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل میں عمل سے رحمت آتی ہے. عمل صرف ذریعہ ہے، قیمت نہیں ہے. جنت کی قیمت کوئی دے ہی نہیں سکتا، کسی کے پاس نہیں ہے، وہ بہت ہی مہنگی ہے، انتہائی قیمتی. لیکن اس کے لیے نیت، خواہش، کوشش شرط ہے. جب کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ رستہ کھولتے جائیں گے. اچھا ادھر جاؤ، ادھر چلو، ادھر چلو، ادھر چلو. تو محنت سبب ہے، ذریعہ ہے اللہ کی رحمت کو لانے کی، اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتی. جب آپ آدھی رات کو اٹھ کے نماز پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی نا. جب اللہ کی خاطر مال دیں گے، اللہ کے غریب بندوں پہ خرچ کریں گے تو اللہ کی رحمت جوش میں، کہ اس نے میرے بندے پہ ترس کھایا، اس نے اس کی ضرورت پوری کر دی، اس نے اسلام کے لیے اتنا بڑا کام کر دیا، اس نے میرے دین کو بلند کیا. تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں یہ دے رہی ہوں اللہ کے راستے میں تو یہ جنت کی قیمت ہے. یہ نہیں ہے قیمت، اس سے نہیں جنت ملتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں اسے دین کی خدمت کے لیے دوں اور اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور وہ سبب بن جائے جنت میں جانے. آپ نے فرمایا نا جہنم سے بچو چاہے کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہیں. وہ ایک عورت آئی تھی نا، 2 بچیاں تھی اس کے پاس یتیم اور بھوکی تھی،
حضرت عائشہ نے کھجور دی تو 2 ٹکڑے کر کے تو ایک اس کو دیا ایک اس کو دیا، اور خود بھوکی رہی. تو آپ نے فرمایا جو ان بچیوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا جو پھر وہ صبر کرے اس کے لیے جنت ہے. یعنی خود بھوکی رہ کے اس نے بچیوں کو کھلایا ہے. تو یہ چھوٹا سا عمل بہت پیارا عمل ہے جو اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتا ہے. یہ نہیں کہ آدھی کھجور سے کوئی جنت خرید سکتا ہے، یہ نہیں ہوتا. کیونکہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ میں اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں گا تو قیامت کے دن ساری نیکیاں بندے کی رکھی جائیں گی اور صرف ایک نعمت کو کہا جائے کہ صرف 1 سنگل نعمت کو کہ تم اپنا معاوضہ لے لو یہاں سے، وہ ساری لے جائے گی، باقی تو کچھ بھی نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا. ہم پوری زندگی میں کام کریں نا تو اس سے ایک نعمت مثلا دیکھنے کی جو اس کی بھی بل نہیں پے کر سکتے. مثلا شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو شکر کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے. جب ہم شکر کر رہے ہیں تو اس پر بھی پھر شکر واجب آتا ہے نا کہ اس نے شکر کی توفیق. پھر ہے کیا دینے کے لیے ہمارے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، سب کچھ وہی دیتا ہے. اس لیے بس اس کو راضی کرتے ہیں، یہ ہے اصل کام. اس کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچے. تو جس کے لیے یہ آسان ہو جائے اس کے لیے آسان ہے. تو ہمیں اللہ سے آسانیوں کا سوال کرنا چاہیے، توفیق کا سوال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کیا آتا ہے اس حدیث میں؟ اور کیا کرنا چاہیے اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کے لیے؟ عبادت کرنی چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے، اور نماز قائم کرنی چاہیے، اور یعنی عبادات کے معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے. پھر صدقہ. قیامت کے دن انسان کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا، جتنا چاہے بڑھا لے. پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ آگ، گناہوں میں حرارت ہوتی ہے. صدقے سے کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کی تپش دور ہوتی ہے. پھر ایک اور بڑا اہم مسئلہ نظر آتا ہے یہاں. آپ دیکھیے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے بات کرتے کرتے. کہاں پر ہے یہ آیت؟ تتجافا. کیا اس سے پہلے اعوذ باللہ آئی ہے؟ یہاں لکھی ہوئی ہے. تو جب آپ دلیل کے طور پر کوئی آیت کوٹ کریں تو اس میں اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یعنی آپ بات کر رہے ہیں اور ساتھ بیچ میں آپ کہتے ہیں جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کوئی آیت پڑھتے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. جیسے یہاں پر کوئی حوالہ دینا ہو، اپنے کو ریفرنس دینا. اور کیا ہے پھر حدیث میں؟ اور کوئی چیز بتائیے جو اس میں سے سیکھی آپ نے. اور کیا کرنا چاہیے؟ جہاد ہر طرح کا ہوتا ہے اور جہاد سے دین کی بلندی ہوتی ہے اور انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. محنت کرنے سے ہی کام بنتا ہے. اور نماز دین کا ستون ہے، جو نماز چھوڑ دے اس کا دین باقی نہیں رہتا. شرک خفی سے پرہیز. شابش. ٹھیک ہے. زبان جتنا مفید ٹول ہے اتنا خطرناک ٹول ہے، ویری ڈینجرس ٹول. تو آپ نے اس کو پکڑ کے دکھایا کہ ویری ڈینجرس، کیونکہ ایک کلمہ کیا کر سکتا ہے؟ سب کچھ ختم کر سکتا ہے انسان کا. غیبت ہماری نیکیوں کو وائپ آؤٹ کرتی رہتی ہے. پھر اسی طرح پیٹھ پیچھے تو غیبت، اس کا یہ مطلب نہیں آمنے سامنے آپ کو میں تو سچ بول رہی ہوں اس لیے میں تو تمہارے منہ پہ کہوں گی کہ تم بہت جھوٹی ہو. اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اس میں بھی انسان کو مؤدب اور ہمبل اور بااخلاق ہونا چاہیے. ہم عام طور پہ کہتے ہیں فلاں ہے تو بہت اچھا، تو زبان کا بڑا کڑوا. وہ اچھا کہاں سے ہو گیا؟ پھر وہ دل نہ دکھے. اپنی طرف سے کوشش کریں جو حق کہنی ہو ضرور کہیں، لیکن ایسے انداز میں نہ کہیں کہ دوسروں کا دل ٹوٹے، ہرٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے صدقہ کا بہت ذکر ہے اور گناہوں کو دھوتا ہے، گناہوں کی آگ بجھاتا ہے. روزانہ صدقہ اور شعوری طور پر کریں. کچھ نیکی ہوتی ہے نا ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، بس عادتاً کرتے ہیں. عادتاً نہیں، عبادتاً سوچ کے کہ مثلاً آپ کے پاس کچھ نہیں تو مثلاً آپ کے ہاتھ میں کوئی کھانے کا ٹکڑا ہے تو آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ خود ہی کھا لیں، تو اس وقت آپ دوسرے کو دے دیں یہ سوچ کے کہ اللہ یہ بھی میں ایک صدقہ کر رہا ہوں. صدقہ کے لیے ضروری نہ ہوتا کہ کوئی فقیر ہی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے، بیوی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے. بچوں کو کھلائیں، شوہر کو کھلائیں، گھر کا کھانا پکائیں، نیت سے پکایا کریں، وہ کوالٹی بھی اچھی ہوگی اور اس کے ساتھ اجر و ثواب بھی ملے گا. برڈز کو کھانا ڈال دینا بالکل اس نیت کے ساتھ کہ باجرہ وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز صاف ستھرا، ایسا نہ ہو اور بیمار ہو کے مرے ہو. پھر آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے ایک حدیث سنی نا تو ان کے ذہن میں ایک سوال ہے، اچھا زبان سے بھی ہلاکت ہوتی ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ سوال کیوں کیا تم نے، کہا کہ اور کیا سوچو،
زبان ہی تو انسان کو لے ڈوبے گی، منہ کے بل اور ناک کے بل اس کو گرائے گی. اچھا ناک کے بل کیوں گرائے گی؟ اس کی کیا وجہ؟ الٹے کیوں جہنم میں پھینکے جائیں گے؟ یعنی جس کی ناک اونچی ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. ایسی بات کرنا جس سے ناک کٹ جائے گی. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث کے روایت میں کتنی بڑی امانت ہے. ایک چھوٹا باریک نقطہ ہے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ، کہ آپ نے یا چہروں کا لفظ بولا تھا یا نتنوں کا بولا تھا، تو بتا دیا کہ ان میں سے ایک تھا، میں بھول رہا ہوں. یہ امانت ہوتی ہے. اتنی توجہ کے ساتھ بات سننا اور کرنا اور حدیث کو آگے پہنچانا، یہ بہت بڑی خوبی ہے. تو ہمیں بھی باتیں سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، اور خصوصاً جب کسی ایک کی بات دوسرے کو ہم بتا رہے ہوں تو ایز اٹ از بتائیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں. اس سے بہت فساد اور خرابیاں پھیلتی ہیں. اب آپ کوشش کیجئے کہ ذرا میں عربی سناتی ہوں آپ کو، بھلا دیکھیے آپ کو کتنے، بشک کتابیں کاغذ بند کر دیں، صرف عربک سن کے سمجھنے کی کوشش کریں، کتنے % آپ کو حدیث سمجھ آئی. اب رمضان بھی آ رہا ہے اور ویسے بھی ہمیں خوب دعائیں کرنی چاہیے. تو دعاؤں کا اردو اور انگلش ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں، جیسے تہجد کے وقت اٹھیں تو کچھ دعائیں ہر روز مقرر کر کے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. سمجھ نہ آئے تو ساتھ ٹرانسلیشن کو دیکھیں. علم کے بارے میں احادیث اپنے بچوں کو بتانی ہو، خود ہو. آج کل رجب کا مہینہ ہے اور اس میں شب معراج بھی آتی ہے. لوگ طرح طرح کے طریقے اختیار کیے ہوئے خود ساختہ. تو اس میں کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا نہیں، اوتھینٹک ریسورسز سے یہ تیار کی گئی ہے. پھر نیکسٹ منتھ شعبان کا آنے والا ہے، اس کے بارے میں. پھر ایاک نستعین ہے، انگلش ٹرانسلیشن اور ٹرانسلیٹریشن کے ساتھ. جو لوگ عربی نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے انگلش میں عربی لکھی. پھر کھانے کے آداب ہیں. آگے رمضان آ رہا ہے تو ہر گھر میں لگا ہونا چاہیے تاکہ سنت کے مطابق روزہ افطار کریں اور کھائیں. پھر نماز کے بعد کے اذکار جو ہیں ان کے بڑے پوسٹرز بھی بنا لیے گئے تاکہ دور سے بھی نظر آ جائے، تو اس کے لیے جو لوگ لینا چاہیں. اور اس کے علاوہ کچھ CDs ہیں گاڑیوں میں سننے کے لیے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے. اس میں بھی حسن اخلاق کی CDs ہیں، اس میں بہت سارے ٹاپکس ہیں اور کچھ اور ٹاپکس ہیں جیسے والدین ہماری جنت یا ذہنی پریشانی سے کیسے نجات ہو، رمضان ٹائم ٹیبل وغیرہ. اچھے لٹریچر کو دوسروں تک پہنچانا اور اسلام کی تبلیغ ان طریقوں سے کرنا، یہ بھی جہاد کا حصہ ہے. یہ اسلام کو سربلند کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ سب کا شکریہ، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگ؟ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے حدیث نمبر 30. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحديث 30 عن ابي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسکت عن اشیاء رحمة لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها. حدیث حسن رواہ الدارقطنی فی سننہ وغیرہ ضعیف، یعنی حدیث کو حسن بھی کہا گیا اور ضعیف بھی. حدیث خاص ضعیف ہو لیکن اس حدیث کا مفہوم درست ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو اس کے مفہوم کے بارے میں جو مزید وضاحت ہے وہ بتا دوں تاکہ دین کا ایک حصہ ضائع نہ ہو. ابو ثعلبہ خشنی جرثوم بن ناشب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے چیزیں فرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرض کی ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، یعنی اپنے فرائض کو ضائع نہیں کرو. اور حدیں مقرر کی ہیں تو ان سے تجاوز نہ کرو. اور کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، ان کا ارتکاب کر کے ان کی حرمت کو مت توڑو. اور بہت سی چیزوں سے اس نے تم پر مہربانی کرتے ہوئے بغیر بھول کے خاموشی اختیار کی ہے، بس ان کے متعلق بحث اور کرید نہ کرو، وہ جیسے ہیں ایز اٹ از ان کو لے لو. چلیے اب میرے پیچھے دہرائیے.
الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني في سننه وغيره. حقوق الله تعالى. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. اس کا لفظی ترجمہ ان ابی ثعلبة الخشنی، ابو ثعلبہ الخشنی جرثوم بن ناشب رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، ان سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال کہ آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی نے فرض فرائض، مقرر کیے ہیں کچھ فرائض، فلا تضیعوها، تو مت ضائع کرو ان کو، وحد حدودا، اور مقرر کی ہیں کچھ حدیں، فلا تعتدوها، تو ان سے تجاوز نہ کرو، وحرم اشیاء، اور حرام کی ہیں کچھ چیزیں، فلا تنتہکوها، تو ان کی حرمت کو نہ توڑو، وسکت عن اشیاء، اور خاموشی اختیار کی ہے کچھ چیزوں سے، رحمت لکم، تم پر رحمت کرتے ہوئے، غیر نسیان، بغیر بھولے، فلا تبحثوا عنہا، تو ان کے بارے میں بحث کرید نہ کرو۔ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کا مفہوم درست ہے اور اس کے درج ذیل دلائل ہیں، انشاءاللہ حدیث کے الفاظ کے ساتھ ساتھ